کسی بھی بہن بیٹی بہو کسی کی بھی پریگنینسی ہو جاتی ہے تو اس کی باڈی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ فزیکل چینجز بھی کچھ ہوتی ہیں، ایموشنل چینجز بھی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ساری رات یہاں بیان کرتی رہوں تو وہ ختم نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی پریگنینسی ہوتی ہے باڈی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ایک مہمان آ گیا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ہارٹ جو ہے وہ اور پورا بلڈ والیوم ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہارٹ کے اپنی چینجز آ جاتی ہیں، خون میں اور چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، خون کا والیوم بڑھ جاتا ہے، ہارٹ کے اوپر پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو ہارٹ بلڈ کا والیوم ہے. امیونٹی جو ہے وہ ڈاؤن کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ اس کو کل نہ کر دے. امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو ہائپر کویگولیبل سٹیٹ میں چلی جاتی ہے کہ اگر کوئی بلیڈنگ ہو وہاں سے تھوڑا سا پلیسنٹا اگر اکھڑے تو وہ جڑ جائے، وہ بلیڈ نہ کرے. ہائپر کویگولیشن کی طرف بلڈ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سائیکولوجیکلی وہ مطلب ہر طرح سے باڈی جو ہوتی ہے وہ اکٹھا کر رہی ہوتی ہے نیوٹرینٹس. اس کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی باڈی ہر طرح کا نیوٹرینٹ اکٹھا کر رہی ہوتی ہے کہ اب ایک مہمان آنے والا ہے، اس نے ریزائڈ کرنا ہے 9 مہینے. پھر لیکٹیشن ہونی ہے. لیکٹیشن کے لیے بریسٹ فوراً ہی پریگننسی کے بعد ہی وہ اسٹارٹ کر دیتا ہے ڈیولپمنٹ فار لیکٹیشن. اور مینٹلی وہ پھر اگر وہ عورت مینٹلی تیار ہے کہ میں نے بچے کو دودھ پلانا ہے تو دودھ آئے گا. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں پلانا تو دودھ نہیں آئے گا. سائیکولوجیکل آپ کا سٹیٹس جو ہے، مائنڈ سیٹ اپ جو ہے، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ لیکٹیشن. اگر آپ نے بچی نے یا فیمیل نے ماں نے وہ تمام بن جائے گی اگر ماں نے بریسٹ فیڈنگ کرانی ہے تو پریگنینسی کے دوران اس کو یہ سوچنا پڑے گا، ادروائز وہ نہیں موٹیویٹڈ ہو کہ بھئی میں نے تو پلانا ہی پلانا تو دودھ آئے گا. اگر وہ کہے کہ یار کتنی مصیبت ہوگی، میں کیسے کروں گی، کیا کروں گی، آدھی رات کو جاگوں گی، فلاں کروں گی، تو عذاب ہے، یہ تو مصیبت ہے، نہیں آئے گا دودھ. اتنا امپورٹنٹ ہے خود کو موٹیویٹ کرنا، خود ہی کو موٹیویٹ کرنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دودھ میں آپ کو تھرو آؤٹ یور لائف آپ جتنی بیماریوں میں سے گزرے ہیں اس کی قوت مدافعت ہے اس میں. پہلے جو کلوسٹرم جس کو ہم وچز ملک کہہ کے پھینک دیا کرتے تھے، اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ جو پہلا کلیئر واٹر آتا ہے اس کے اندر ایسے امیونوگلوبولنز ہوتے ہیں جو بچہ اگر پی لے اس کی پوری انتڑی کے ریسیپٹرز کو وہ کوٹ کر دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، جراثیم وہاں چپک ہی نہیں سکتے. وہ پہلا دودھ جو آتا ہے. اور اس کے بعد سردیوں میں یہ گاڑھا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں یہ پتلا ہو جاتا ہے. اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. 2 مہینے کے بچے کا دودھ جو ہے جو ماں کے بریسٹ سے آ رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کے کانسٹیٹوئنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. 6 مہینے پہ وہ آہستہ آہستہ خود ہی چینج ہو جاتے ہیں. 9 مہینے پہ وہ خود ہی چینج ہو جاتے ہیں. میرے مالک نے کیسے نظام. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے اکثر دیکھا کہ خواتین میں جن میں وہ کوشش چاہ بھی رہی ہوتی ہیں کہ میں نے مطلب بچے کو دودھ پلانا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد تو بیک گراؤنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیورنگ پریگنینسی وہ سوچا ہی نہیں ہوتا، خود کو سوچا ہی نہیں ہوتا، موٹیویٹ ہی نہیں کیا ہوتا. اچھا انکانشیسلی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نام ہی پلانا پڑے. میں نے دودھ کی بوتل یوزلی لڑکیاں یہ کرتی ہیں کہ ہماری وہ فگر خراب ہو جائے گا ہمیں دودھ پلانے کی. تو ایسا ہوتا ہے کہ کیا دودھ پلانے سے لڑکیوں کا فگر خراب ہو جائے؟ خراب نہیں ہوتا، یہ انسان کو کینسر سے بچاتا ہے. بریسٹ کینسر آپ کو پتہ ہے کتنا کامن ہے پاکستان میں. ایوری 8th وومن، ایوری 9th وومن بریسٹ، اگر 9 عورتیں ایک کمرے میں بیٹھی ہیں ایک کو بریسٹ کینسر ہونا ہی ہونا ہے. ان میں سے 9 نے بھی نہیں، اب 7 پہ آ گیا. اتنا کامن ہے. اس کی وجہ یہی بہت سی وجہ ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دودھ نہ پلائیں. اگر بریسٹ فیڈنگ نہیں کرواتے، بریسٹ فیڈنگ بچاتی ہے بریسٹ کینسر سے. اچھا زبردست. یہ تو بڑا ایک میسج ہے کہ آپ اپنی مطلب بچوں کو دودھ پلائیں اور بیماریوں سے بھی بچیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کا کوئی مقصد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے ریلیونٹ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے یوزلی یہ کرتے ہیں کہ جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو ہماری وہ جو ساسیں ہیں یا مائیں کہتی ہیں کہ اب تم نے کام نہیں کرنا، بس اب پاؤں نیچے نہیں، سفر نہیں کرنا، آپ نے ٹریولنگ نہیں کرنی، اب کوئی گھر کا کام شام کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بنانا نہیں، کچھ پکانا نہیں ہے. تو کتنی دیر احتیاط کرنی چاہیے؟ باہر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب دوڑے بھی لگا رہی ہوتی ہیں خواتین، ویٹ لفٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں، جو سارے روٹین کے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو متھ کیا ہے، کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میڈیکلی؟ اس کا دیکھیں نارمل روٹین کے کام جن میں ویٹ لفٹنگ نہ ہو،
جس میں بہت دیر کھڑا نہ رہنا پڑے, وزن نہ اٹھائیں, بہت دیر کھڑی نہ رہیں, پشنگ پلنگ یہ نہ کریں, اور اس کے علاوہ اٹھا کے چیزیں اوپر رکھنی یا بہت تیز تیز سیڑھیاں چڑھنی یا کسی نے بلایا تو دوڑ کے اٹھ کے چلے جانا, یہ جرکی موومنٹس کو اوائڈ کریں, بہت لمبے سفر کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ نارمل جو گھر کا کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن سانسیں اس سفر سے منع کرتی ہیں جو سفر ان کو ان کے پیرنٹس کے گھر لے کے جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ شادی سے پہلے انسان کی یا بچوں کی اور بچیوں کی باڈی میں کچھ چینجز یا اس کی وجہ سے مسائل, میں سوال کو اس طرح کہتا ہوں کہ جو بچے کو ایڈ میں پڑھتے ہیں اور ان کے بھی پرابلمس کی وجہ کو ایجوکیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں, کو ایجوکیشن اور طرح سے ان کو اخلاقی طور پہ بہت ڈیگریڈ کر دیتی ہے. میں کانوینٹس میں پڑھی ہوں, سینٹ میریز میں پڑھی ہوں, ہم تو میٹرک تک اکٹھے پڑھتے رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ہماری پستی تھی نا, وہ اخلاقی پستی, وہ نہیں ابھی اس طرح نہیں. میں یہی بتا رہی تھی کہ اگر ہمارا ڈرائیور لیٹ آیا تو ہمارے وہ جو کلاس فیلوز تھے وہ ہمیں اسکارٹ کر کے ہمارے گھر چھوڑ کے آتے تھے, سب کے سب اکٹھے ہو کے. اور کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں تھا, ہم لوگ اکٹھے کام کرتے تھے, اکٹھے کھیلتے تھے, اکٹھے نیٹ بال کھیل رہے ہونا, بیڈمنٹن کھیل رہے ہونا, وہ دور ہی اور تھے. اور لائٹر لوڈ ڈاکٹر صاحب, ویسے بھی کلاس فیلوز میں بھی کو ایڈ میں پڑھا ہوں, خوبصورت لڑکیوں کو ویسے بھی اسکارٹ کرتے ہیں کہ ان کو وہ کہہ لینا کہ تھوڑا امپریس کرنے کے لیے. ذہن میں تو کبھی بھی نہیں آیا تھا. نہیں, ویسے لائٹر نوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہماری یوزلی معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ شادی کافی لیٹ ہوتی ہے آج کل کے خاص کر دور میں, تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ بچیوں کی شادی کرنے کی جو ایگزیکٹ ایج ہے وہ اتنی ہونی چاہیے, اور شادی دیر سے کرنے سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ آج کل ٹاکسک انوائرمنٹ کی وجہ سے بچیوں کے ایگز بہت جلدی ختم ہو رہے ہیں, ان کی کوالٹی ڈکلائن کر رہی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ شادی سے پہلے ایک الٹرا ساؤنڈ کرا کے ماں باپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنے ایگز ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنی دیر ایگز رکھنے ہیں اور ہمیں کتنی جلدی اس کی شادی کرنی ہے. بڑی بڑی اووریز ہیں, بھری ہوئی ہیں ایگز کے ساتھ, وہ تھوڑا لیٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنا پروفیشن پرسیو کر لے یا کچھ. لیکن اگر بہت چھوٹی چھوٹی اووریز ہیں, جیسے آج کل 20-22 سال کی عمر پہ انڈے ختم ہو رہے ہیں, کیونکہ مینارکی بہت پہلے شروع ہو رہی ہے. اب تو 7 سال 8 سال 9 سال کی بچیاں مینارکی میں انٹر ہو رہی ہیں, ان کو پیریڈز آنے شروع ہو گئے. تو وہ جلدی, کیونکہ سٹور جو ایگز کا ہے وہ کانسٹنٹ ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈال کے بھیجا ہے نمبر وہی رہنا ہے, نئے ایگز تو بننے نہیں ہیں. تو وہ 9 سال کی عمر پہ یا 8 سال کی عمر پہ جب وہ میچور ہو گئی ہے اور برین میچور ہو گیا اور FSH سیکریٹ ہو رہا ہے اور مینسٹریشن شروع ہو گئی, تو ایگ تو ہر مہینے گر رہا ہے, اور وہیں سے اس کی ایگ کی جو لائف ہے وہ بھی کوالٹی بھی ڈکلائن ہونی شروع ہو گئی ہے. تو اگر چھوٹی چھوٹی اووریز ہیں اس کی شادی پہلے کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بچے ہو جائیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ آج کل پری میچور اوویرین فیلئر کے اتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں اور اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور پھر میں یہ بتاتی ہوں کہ نیو بورن جو لڑکا ہے اس کا ضرور دیکھیں کہ ٹیسٹیکلز اس کے اسکروٹل سیکس میں آئے ہوئے ہیں کہ نہیں. بچے کا بھی چیک کروانا چاہیے, لڑکے کا خود ماں باپ دیکھیں پیدائش کے وقت کہ کہیں اوپر تو, کیونکہ یہ پسلی کے پاس ٹیسٹیکل ڈیولپ ہوتے ہیں, پھر یہ نیچے آتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گرم جگہ سے ان کو ٹھنڈی جگہ پہ بھیجتے ہیں کیونکہ گرمی یہ ٹیسٹیکلز برداشت نہیں کر سکتے. تو میرے پاس ابھی کل پرسوں ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس آئیں, انہوں نے کہا جی میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ اب سنے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم, کہتی میرا اکلوتا بیٹا اور اس کے ٹیسٹیکلز نیچے ڈسینڈ نہیں کیے ہوئے تھے. ہم ایک اسپیشلسٹ کے پاس بھی گئے, چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس, اس نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. کہتے ہیں ہم مطمئن ہو گئے, کہتے ہیں کہ اب جب میں نے اس کا ٹیسٹ کرایا تو ایزوسپرم میں کیا اس کے سپرمز ہی نہیں ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ ہم گئے تھے ٹائم پہ, ہم نے کہا چائلڈ اسپیشلسٹ کو کہ دیکھیں یہ اسکروٹل سیک میں ٹیسٹیکلز نہیں ہیں, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو اس نے ہمیں کوئی صحیح طرح گائیڈ ہی نہیں کیا.
تو یہ میں جو نئے ماں باپ بنے ہیں وہ اپنے بچے کا ضرور دیکھیں کہ وہ ٹیسٹیکلز نیچے آ چکے ہیں. اگر وہ نیچے نہیں آتے اور وہ 2-3 سال لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹیسٹیکلز جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جائیں گے ہائی ٹیمپریچر میں. باڈی کا ٹیمپریچر پھر ان کو اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ اسپرمز بنا سکیں. لہٰذا بچہ پیدا ہوتا ہے میل کے لیے تو آپ ٹیسٹ کروائیں لازم. خود پہلے دیکھیں کہ ٹیسٹیکل صحیح جگہ پہ گئے. اگر نہیں ہیں تو پھر آپ پیڈیاٹرک سرجن کے پاس جائیں, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کتنی عمر پہ میں اس کا یہ علاج کروں گا, کیونکہ پھر وہ آپریشن کے ذریعے سیک میں لائے جاتے ہیں. اچھا, جو میل پارٹ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, سم ٹائم بچوں کا بہت اس کا سائز کا فرق ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, کسی کا مین پارٹ بڑا اس ہے, تو کس ایج میں جا کے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ بچے کو لے کے جانا چاہیے کہ فیوچر میں اس کا کوئی پرابلم نہ پیدا ہو؟ میرا خیال ہے پیڈیٹیشین کو تو ایٹ برتھ بھی دکھانا چاہیے, اور پھر ہر سال اس کو دکھانا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کا ایک ایگزامینیشن, اگر آپ کو کوئی شک ہے پھر تو آپ فوراً لے کے جائیں نا. تو ایک نے آپ کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا, کسی اور سے پوچھ لیں. اب تو چیٹ جی پی ٹی ہے اور اتنے لوگ ہیں, تو وہ تو آپ کو سوال دیں گے, اور اس کو ایزی مت لیں اس چیز کو. آپ کی لائف ساری. اور پھر سرکمسیجن کراتے ہوئے پلیز جب سرکمسیجن ڈاکٹرز کرتے ہیں تو کوٹری استعمال نہیں کرنی. وہ بلڈ ویسل ایک ہوتی ہے, اس سے وہ جو پینس ہے وہ ڈسٹروائے ہو سکتا ہے. بڑے دھیان سے وہ کروائیں, جس میں کہ وہ لیمپ ہوتا ہے, اسپرٹ لیمپ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کی کریں. الیکٹرک کوٹری جو استعمال کر رہا ہے اس سے سرکمسیجن مت کروائیں.